پرسکون ہے۔ فاسٹ پلیز، آنکھیں بند کر کی اس نے ہلکی آواز میں جواب دیا اور اپنے ہاتھ اس کی کمر سے اس کے کندھوں اور پھر اس کے سل کے بالوں میں گھسانے لگی۔ ہر گزرتے سیکنڈ وہ اپنی ریلیز کے قریب پہنچ رہی تھی۔ اس کی تیز سپیڈ اور گہرائی تک جانے پر اپنی آنکھیں زور سے بند کی اور اپنے ایک ہاتھ میں بیڈ شیٹ جکڑی اور دوسرا ہاتھ اس کے گھٹنے پر رکھتے ناخنوں کو گھسیٹنے لگی۔ وہ سکون جو شمیر اس کے جسم میں اتار رہا تھا اس کے لیے ہینڈل کرنا مشکل ہو چکا تھا۔ السلام علیکم۔ ناول اجنبی محمد مکمل ناول اسکرام کی میکی۔ مجھے چھوڑ دو کمینی انسان، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ رات کے 2 بجے تھے۔ روما اس لمبے چوڑے لڑکے سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی پوری کوشش کر رہی تھی جو اچانک اس کے گھر میں گھس آیا تھا اور اسے زبردستی اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا۔ جب روما نے انکار کیا تو وہ اس کا ہاتھ زور سے کھینچتے ہوئے دروازے کی طرف گھسیٹنے لگا۔ 18 سالہ روما نے ایک بار پھر خود کو چھڑوانے کی کوشش کی مگر اس کی طاقت کے آگے وہ بے بس تھی۔ دروازے کے قریب پہنچتے ہی نشے میں جھومتا ہوا اس کا باپ اندر آیا اور چیخ کر بولا، اے میری بیٹی کو کہاں لے جا رہے ہو؟ روما چیخ اٹھی، ابو مجھے بچا لیں، میں اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتی۔ اس نے روما کے باپ کو ہلکا سا دھکا دیا، وہ ایک طرف جا گرا۔ روما ابو کو چلاتی رہی مگر وہ اسے گھسیٹتا ہوا باہر لے آیا۔ گیٹ کے باہر ایک بڑی گاڑی کھڑی تھی۔ اس نے زبردستی روما کو اندر بٹھایا اور خود بھی ساتھ بیٹھ گئے۔ روما نے گاڑی سے اترنے کی کوشش کی مگر اس نے دروازہ لوک کر دیا۔ 1 گھنٹے بعد وہ ایک وسیع اور پرتعیش حویلی میں پہنچ چکے تھے۔ اس نے روما کا بازو پکڑ کر اسے کمرے میں دھکیلا اور بیڈ پر بٹھا دیا۔ آج سے تم یہیں رہو گی۔ نہیں، مجھے اپنے ابو کے پاس جانا ہے۔ میں تمہیں جانتی بھی نہیں ہوں، میں کیوں رہوں تمہارے ساتھ؟ روما روتے ہوئے بولی۔ وہ جانو غصے سے کھڑا ہو گیا، چپ رہو ورنہ تمہارے ہاتھ پیر باندھ دوں گا اور منہ پر ٹیپ لگا دوں گا۔ اس کی آواز میں ایسی سختی تھی کہ روما خوف سے خاموش ہو گئی۔ گاڑی میں اس کے ساتھ کئی گارڈز تھے، گیٹ پر مسلح محافظ، اندر ہر دروازے پر پہرے دار۔ وہ یقیناً کوئی بہت طاقتور آدمی تھا۔ روما سوچنے لگی، میرے جیسے عام سی لڑکی کا اس طاقتور شخص سے کیا واسطہ ہو سکتا ہے؟ کیوں یہ مجھے یہاں لے کر آیا ہے؟ میں اپنے گھر کیسے جاؤں گی؟ وہ پریشانی سے سوچنے جا رہی تھی۔ شام کے سائے حویلی کے در و دیوار پر لمبے ہوتے جا رہے تھے۔ باہر مسلح گارڈ کی قطار تھی، ہر ایک ہاتھ میں جدید اسلحہ اور آنکھوں میں بے رحمی تھی۔ اندر حال میں خاموشی تھی مگر یہ خاموشی کسی طوفان سے کم نہ تھی۔ روما بیڈ کے کنارے بیٹھی تھی، آنکھوں میں خوف نہیں بلکہ ایک چمکتی ہوئی ضد تھی۔ باہر موجود گارڈ کی باتوں سے وہ سمجھ چکی تھی کہ شمیر ایک عام آدمی نہیں ہے، وہ ایک گینگسٹر تھا، شہر کی اندھیری گلیوں کے بے تاج بادشاہ۔ دروازہ کھلا، شمیر اندر آیا۔ اس کے پیچھے 2 گارڈ تھے۔ تم کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ اس نے سخت لہجے میں پوچھا۔ روما نے فوراً ٹرے اٹھا کر زمین پر پھینک دی۔ میں تمہارا زہر نہیں کھاؤں گی۔ گارڈ چونک گئے اس بدتمیزی پر۔ سر، اس لڑکی کو، گارڈ نے گن روما کی طرف کرتے ہوئے کہا۔ خاموش۔ شمیر نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روک دیا۔ روما ڈر کے مارے کھڑی ہو گئی۔ تم خود کو کیا سمجھتی ہو، کوئی فلم کا ولن؟ 10 بندوقیں، 20 گارڈ اور ایک بے بس لڑکی کو ایسے ڈراتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ وہ خود سے بولی۔ شمیر نے آنکھیں سکیڑ لیں۔ جانتی ہو تم جیسے لوگوں یہاں ایک دن بھی نہیں ٹکتے۔ روما نے طنزیہ کہکا لگایا۔ تو پھر مجھے چھوڑ دو، اگر میں اتنی ہی مصیبت ہوں مجھے میرے گھر بھیج دو۔ وہ جان بوجھ کر حد سے بڑھ رہی تھی۔ ایک لمحے کو شمیر کا ضبط ٹوٹا۔ اس نے میز پر ہاتھ مارا۔ تم چاہتی کیا ہو؟ روما نے سیدھا جواب دیا، آزادی۔ اور تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری قیدی بن کر چپ چاپ اس گھر میں رہوں؟ یہ کبھی نہیں ہوگا۔ مجھے واپس میرے گھر چھوڑ کر آؤ۔ اور کیوں رکھا ہوا ہے مجھے یہاں پر؟ شمیر نے گہری سانس لی۔ میں دوبارہ کھانا بھیج رہا ہوں، ابھی تم کھانا کھاؤ، مجھے ضروری کام سے جانا ہے، پھر واپس آ کے تمہیں یہاں لانے کا مقصد بتاؤں گا، وہ بھی تب جب تم نے کھانا کھا لیا۔ روما اس کی بات پر سر ہلا دیا۔ اسے بند نہ کرنا کمرے میں۔ گارڈ چونک گئے۔ سر یہ بھاگنے کی کوشش کرے گی، نہیں یہ خود ہی اپنی حد پار نہیں کرے گی۔ وہ موڑا اور کمرے سے نکل گیا۔ روما کی آنکھوں میں ایک چمک ابھری۔ رات کو وہ کمرے میں آ کے بولا، 2 دن پہلے میں نے تمہیں کالج جاتے ہوئے دیکھا تھا تو مجھے پہلی نظر میں ہی اچھی لگی۔ تمہاری خوبصورتی اور معصومیت پر میرا
دل فدا ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے آدمیوں کو تمہاری معلومات لینے کے لیے بھیجا کرنے کا کہا، تو میرے آدمی نے آج مجھے بتایا کہ تمہارے باپ نے 2 لاکھ میں تمہارا سودا کسی شرابی سے کر دیا ہے۔ کل صبح وہ تمہیں لے جاتا اپنے ساتھ۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی تم پر بری نظر ڈالے یا تمہاری طرف دیکھے، اس لیے میں تمہیں اٹھا کر یہاں لے آیا۔ اس کی بات پر روما حیران رہ گئی۔ تم یہاں آرام سے رہو، تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ وہ روما کو گہری نظروں سے دیکھتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ روما اس کی بات پر صدمے سے بیٹھی رہ گئی۔ اس کی ماں نے ایک بار اسے پہلے بھی بچایا تھا جب اس کا باپ اس کا سودا کر رہا تھا، اور اب تو اس کی ماں مر گئی تھی۔ اسے کون بچاتا؟ اگر شمیر نہیں آتا تو اس کا باپ بھی یقیناً اسے اسی شرابی کے حوالے کر چکا ہوتا۔ باپ کے بے حسی پر روما دکھ سے روتے روتے سو گئی۔ صبح اٹھی تو سارا گھر خاموش تھا۔ اس نے کمرے سے باہر دیکھا، بہت بڑا اور خوبصورت گھر تھا۔ سارا گھر دیکھتے ہوئے وہ باہر لان میں آ گئی۔ اچانک ایک طرف سے بھاگتا ہوا کتا اس کے پاس آنے لگا تو وہ ڈر کر اندر بھاگ گئی۔ کتا بھی بھونکتا ہوا اس کے پیچھے بھاگا۔ وہ بچاؤ بچاؤ چلاتے ہوئے زور زور سے بھاگ رہی تھی جب سامنے سے گھبرایا ہوا شمیر آیا اور وہ شمیر سے ٹکرائی اور دونوں زمین پر گرے۔ وہ زمین پر گرے ہوئے شمیر سے لپٹ گئی اور بولی، مجھے بچاؤ، مجھے کتا کاٹ لے گا، مجھے بچاؤ۔ کتا شمیر کو دیکھ کر وہیں کھڑا ہو گیا۔ روما ڈر کے مارے اس کے سینے سے چپکی ہوئی تھی۔ شمیر نے دھڑکتے دل سے اس کی کمر سے ہلا کر اسے تسلی دی۔ کچھ نہیں ہوتا، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ اس کی بات پر روما نے اس کے سینے سے سر اٹھا کر دیکھا، پھر ایک دم سرخ چہرے کے ساتھ اس کے اوپر سے اٹھ گئی۔ شمیر کھڑا ہو کر بولا، ٹائیگر باہر جاؤ۔ کتا باہر نکل گیا۔ روما حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ کتا اتنی شرافت سے چلا گیا؟ اس نے مجھے کاٹا بھی نہیں۔ یہ میرا پالتو کتا ہے، ڈرو نہیں، تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ مجھے بھوک لگی ہے، ناشتہ کب ملے گا؟ وہ ڈرتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ملازمہ سے کہتا ہوں ابھی بنا دے گی۔ سامنے کھڑی گارڈ سے کہہ کر ملازمہ کو بلوایا اور اسے کہا، روما تمہیں جب بھی کچھ کھانا ہو اس سے کہہ دینا، یہ بنا دے گی۔ کیا سب کچھ بنا دے گی جو میں کہوں گی؟ روما نے خاموشی سے پوچھا تو وہ مسکراتے ہوئے بولا، ہاں جو تم کہو گی یہ اسی وقت بنا لے کے آئے گی، دن ہو یا رات۔ اب جاؤ اور اچھا سا ناشتہ بنا کر لاؤ، اس نے ملازمہ سے کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد ملازمہ ناشتہ لے آئی۔ اپنے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر روما کو ناشتہ کروایا اور اس کا گال چھو کر بولا، میں کام سے باہر جا رہا ہوں اور تم آرام سے یہاں رہو۔ روما نے ہاں میں سارے لایا اور کمرے میں آ کر وہ ٹی وی دیکھنے لگی۔ سارا دن اس نے ٹی وی دیکھتے گزارا تھا، کبھی ڈرامہ دیکھتی، کبھی فلم دیکھتی، کبھی گانے سنتی۔ اس کے گھر میں ٹی وی نہیں تھا، اس لیے وہ بہت شوق سے ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ ساتھ ساتھ ملازمہ سے کبھی فرائز، کبھی نوڈلز، کباب، کچھ نہ کچھ بنوانے کے کھاتی رہی۔ اسے تو یہاں رہ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کنگ کی شہزادی ہو اور باقی سب اس کے ملازم۔ وہ بہت خوشی سے یہاں رہ رہی تھی۔ شمیر نے کئی بار ملازم سے بات کر کے روما کے بارے میں پوچھا تھا اور ملازمہ نے تفصیل سے بتا دیا کہ وہ بہت خوشی سے ٹی وی دیکھ رہی ہے اور کچھ نہ کچھ بنوا کے کھا بھی رہی ہے۔ جس پر مطمئن ہوتا شمیر اپنے کام میں لگ گیا۔ اسے ڈر تھا کہیں نئی جگہ پر وہ اکیلا ڈر نہ رہی ہو، لیکن ملازمہ سے بات کر کے وہ پرسکون ہو گیا۔ رات کو واپس آیا تب بھی روما کوئی فلم دیکھ رہی تھی۔ کھانا کھا لیا تم نے؟ اس نے فکر سے پوچھا۔ نہیں، بھوک ہی نہیں لگی، میں نے وہ کباب اور نوڈلز کھائے تھے، وہ خوش ہو کے بتا رہی تھی۔ آپ نے کھانا کھایا؟ اس نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، ابھی کھاؤں گا، جب ملے کھانا گرم کر کے لاؤ، دونوں کھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، روما فرمانبرداری سے بولی اور اٹھ کر چلی گئی۔ وہ کچھ حیران ہوا، اس نے تو ویسے ہی کہہ دیا تھا۔ روما کے جلدی سے جانے پر وہ بھی مسکراتے ہوئے ہاتھ دھو کر باہر ٹیبل پر آ کر بیٹھ گیا۔ روما نے ملازمہ سے پوچھ کر کھانا گرم کیا اور اس کا کر دیا تو شمیر کو بہت اچھا لگا۔ سالوں سے وہ یہاں اکیلا رہ رہا تھا، ملازموں کے ساتھ۔ ایک ہی دن میں روما کے آنے سے صرف نیت سے ایک اپنا پن فیل ہو رہا تھا۔ اس نے روما کو کھانا کھلایا اور خود کھانا کھا کر اس نے ملازمہ سے اپنے اور روما کے لیے کافی بنوائی اور روما کو کہا، تمہیں کپڑے، جوتے، جس چیز کی بھی ضرورت ہو وہ منگوا لو۔ اس نے آن لائن شاپنگ کی سائٹ کھول کے روما سے کہا تو اس نے شوق سے اپنے لیے کپڑے، جویلری، میک اپ کا سامان، جوتے
جوتے، بہت ساری چیزیں آرڈر کر دیں۔ وہ کافی پیتے ہوئے دیکھ رہا تھا، شوق سے جو بھی چیز اچھی لگ رہی تھی اسے بتاتی جا رہی تھی۔ پھر ایک دم بولی، میں نے تو بہت ساری چیزیں مانگ لی، آپ کے پاس اتنے پیسے تو ہیں نا؟ اس کی بات پہ شامیر بے اختیار ہنسا۔ ہاں بہت سارے پیسے ہیں، اور بھی کچھ چاہیے تو لے لو۔ نہیں، ابھی میں نے بہت ساری چیزیں منگوانی ہیں، اور موبائل سائڈ پہ کر کے بولی۔ تو شامیر نے کافی ختم کی اور کہا، جاؤ سو جاؤ تم۔ وہ اپنے کمرے میں آ گئی اور ہارر مووی دیکھنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ڈراؤنا سین دیکھ کر اتنی بری طرح سے ڈری اور کمرے کا دروازہ کھول کر بھاگتی ہوئی شامیر کے کمرے میں گھس گئی۔ وہ بیڈ پر بیٹھا لیپ ٹاپ چلا رہا تھا۔ روما بیڈ کے دوسری طرف آ کر بیٹھی اور بولی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، میں اس کمرے میں نہیں جاؤں گی۔ شامیر ایک دم پریشان ہوا اور اسے خیال آیا کہیں اس کے کسی گارڈ نے تو اسے نہیں ڈرایا۔ کیا وہ کسی چیز سے ڈر گئی تم؟ وہ گھبرائے کہ پوچھنے لگا۔ وہ نا میں ڈرونی فلم دیکھ رہی تھی، اس سے مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، وہ شامیر کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی۔ تو شامیر نے سکون سے سانس لیا اور بولا، ٹی وی بند کر دو، تمہیں ڈر نہیں لگے گا، اور آرام سے سو جاؤ۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ٹی وی بند کر دوں گی تو ڈر نہیں لگے گا؟ نہیں، میں تو نہیں جاؤں گی، وہ بھوت ہے، اس کمرے میں ہی رہوں گی، میں اس کمرے میں رہوں گی۔ شامیر روما کی بات پہ حیران ہوا اور بولا، اس کمرے میں رہنے کے لیے نکاح کرنا پڑے گا، صرف اسی شرط پر تم اس کمرے میں رہ سکتی ہو، ورنہ نہیں۔ ٹھیک ہے، میں نکاح کر لوں گی، پر میں اس کمرے میں نہیں جاؤں گی، ادھر بڑا بھوت ہے۔ وہ ڈر سے کانپتی ہوئی آرام سے بول گئی۔ تو شامیر حیران رہ گیا۔ وہ جو کل سے سوچ رہا تھا اس سے نکاح کیسے کرے، کیسے اسے منائے، اسے ایک دم مان جانے پر حیران ہوا، اور اسی وقت کال کر کے گارڈ سے کہہ کر اس نے نکاح خواہ بلوایا اور کہا، ابھی ہم دونوں کا نکاح ہوگا، اس کے بعد سے تم اس کمرے میں رہ سکتی ہو۔ جب مولوی صاحب تم سے پوچھیں گے تو تم کہنا قبول ہے۔ پتہ ہے مجھے، میں نے دیکھا تھا فلم میں نکاح کیسے ہوتا ہے، اور میں شادیوں میں بھی جاتی ہوں، تو میرے کو پتہ ہے نکاح کا۔ وہ جلدی سے بولی تو شامیر کچھ حیران ہو کر مسکرا دیا، پھر اسے اٹھا کر صوفے پہ بٹھایا، اور مولانا صاحب کے آنے پر دونوں کا نکاح ہو گیا۔ اب آپ مجھے اس کمرے میں سے جانے کا تو نہیں کہیں گے نا؟ سب کے باہر جانے کے بعد روما نے پوچھا۔ اب اگر تم خود بھی جانا چاہو تب بھی میں تمہیں اس کمرے سے باہر نہیں جانے دوں گا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے گلے سے لگا کر بولا، شادی مبارک ہو۔ ایسے کیسے شادی مبارک؟ نکاح کے چھوارے بھی ملتے ہیں شادی میں تو؟ کتنے سارے پیسے ہیں آپ کے پاس، چھوارے بھی کیوں نہیں منگوائے؟ اس کی بات پر وہ کچھ حیران ہو کر بولا، ابھی تو نہیں منگوائے، کل منگوا دوں گا، اور مجھے مبارکباد دو۔ ٹھیک ہے، تو پھر مجھ سے کل ہی نکاح کی مبارکباد لینا۔ یہ کہہ کر روما مزے سے جا کر کمبل اوڑھ کر بیڈ پر لیٹی اور آنکھیں بند کر گئی۔ شامیر حیران سے اسے دیکھنے لگا جو ایک پل میں ہی کمبل کے اندر چھپ کے آنکھیں بند کر کی تھی۔ وہ مسکرا کر بولا، چلو کل کا انتظار کر لیتے ہیں، کل تم مجھے نکاح کی مبارکباد دے دینا۔ وہ مسکرا کے کہتا خوش ہوتا وہ واپس آ کے لیپ ٹاپ پر کام کرنے لگا، اور ساتھ ہی ساتھ بیٹھ کے دوسری طرف بھی نظر ڈال لیتا جہاں روما بے فکری سے سوئی پڑی تھی۔ آج سو لو آرام سے، کل سے میں تمہاری نیندیں حرام کروں گا، نکاح کی مبارکباد کے ساتھ اپنا حق بھی وصول کروں گا۔ کل کی رات بہت خاص تھی اس کے لیے۔ ٹائم سکپ۔ شامیر پلیز۔ روما شرم سے لال گلابی ہوتی اسے اپنی طرف بڑھتا دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی حق اس کا، پر وہ آہستہ سے روما پر جھکا۔ کس میں؟ روما نے تیزی سے نہیں میں سر ہلایا۔ اس کے انکار پر اس نے اس کے ہونٹوں کو قید کیا اور اپنے ہاتھ اس کی شرٹ کے سب سے نچلے بٹن پر رکھتے باری باری ساری بٹن کھولنے لگا، اور سر بائیں جانب گھماتے اپنا منہ کھولا اور اسے اجازت دی کس کو ڈیپ کرنے کی۔ شرٹ کے تمام بٹن کھولتے اپنے ہونٹے اس کی کان کے نیچے رکھے اور نشان دیتے سینے تک جانے لگا۔ آخری دفعہ اس کی ناف پہ کس کرتے ہوئے اس کی ٹانگوں پہ بیٹھا اور اپنی شرٹ اتارنے لگا۔ وہ اس کی بند آنکھیں، کھلے ہونٹوں کو اور اس کی گردن سے سینے تک اپنے دیے کے نشانات دیکھنے لگا۔ تم خوبصورت ہو روما، بہت خوبصورت۔ آہستہ سے آنکھیں کھولتے اس کا دل اور بھی شدت سے دھڑکا، اسے دیکھ کر جو اپنا ٹراؤزر اتار رہا تھا۔ اس کے بکھرے بال، جھکی آنکھیں، سرخ ہونٹ دیکھتے ہوئے بے اختیار بولی، اور اپنے ہاتھ اس کی ناف پر رکھتے اوپر کی طرف
لے جانے لگی۔ تم مجھے پاگل کر رہی ہو شمیر، تم یہ اس لیے کہہ رہی ہو کیونکہ تم مدہوش ہو رہی ہو روما۔ اس کا بیلٹ نکال کر فرش پہ پھینکتے اس نے بٹن کھولے، زپ نیچے کی، ہاتھ ویسٹ پر رکھتے پینٹ نیچے کھینچی اور مکمل اسے الگ کر دی۔ نہیں میں سچ کہہ رہی ہوں شمیر۔ اس کے ٹانگیں کمر کے گرد رکھنے پر اس نے فوراً سے اس کی کمر پر لپیٹی اور پھر اس کے نرمی سے شامل ہونے پر بہت ہلکی سی چیخ منہ سے نکلی۔ وہ آنکھوں سے اس کے چہرے کو راتوں سے اس کے جسم کو چھونے لگا۔ تمہیں درد تو نہیں ہو رہا روما؟ کسی سے لے کر اس میں شامل ہو کر موو ہونے تک اس کا ہر ریئیکشن جینٹل تھا۔ وہ اس پر سختی نہیں کر رہا تھا اور نہ کرنا چاہتا تھا۔ شاید اس کا دل گوارا نہیں کر رہا تھا روما کو بیڈ پر بھی وہ تکلیف دے۔ نہیں یہ پرسکون ہے۔ فاسٹ پلیز آنکھیں بند کر کی اس نے ہلکی آواز میں جواب دیا اور اپنے ہاتھ اس کی کمر سے اس کے کندھوں اور پھر اس کے سل کے بالوں میں گھسانے لگی۔ ہر گزرتے سیکنڈ وہ اپنی ریلیز کے قریب پہنچ رہی تھی۔ اس کی تیز سپیڈ اور گہرائی تک جانے پر اپنی آنکھیں زور سے بند کی اور اپنے ایک ہاتھ میں بیڈ شیٹ جکڑی اور دوسرا ہاتھ اس کے گھٹنے پر رکھتے ناخنوں کو گھسیٹنے لگی۔ وہ سکون جو شمیر اس کے جسم میں اتار رہا تھا اس کے لیے ہینڈل کرنا مشکل ہو چکا تھا۔ تمہیں منت کرنے کی ضرورت نہیں، اتنی فاسٹ کافی ہے۔ اس کی بات سن کر اس نے فوراً سے اٹھتے اس کی ٹانگیں کندھوں پر رکھی، اپنی سپیڈ اتنی تیز کی جتنی وہ چاہتی تھی۔ اس کے جینٹل ٹچ پر تو وہ اور بھی زیادہ سکون محسوس کر رہی تھی۔ روما کو پہلی بار وہ اس کی سافٹ سائڈ دیکھ رہی تھی، اس کے بکھرے بال جو اس کے زور ڈالنے کی وجہ سے بکھر رہے تھے، اس کی آنکھیں جو بند تھی، اس کا نچلا ہونٹ جسے وہ دانتوں پہ دبا کر باہر نکال رہا تھا، جسے وہ اپنا پورا زور لگا رہا تھا، اس کا چوڑا سینہ، اس کا دل مسلسل کہہ رہا تھا کوئی اتنا ہاٹ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے لگ سکتا ہے۔ فاسٹ موو کرتے وہ اس میں ریلیز ہو چکا تھا، خود کو الگ کرتے گھوم کر اس کی جانب لیٹا، الٹا لیٹ کر اپنے آپ کو نارمل کرنے لگا۔ روما بھی تیز سے سانس لے لیتی اپنی سانسوں کو بحال کر رہی تھی۔ دل ابھی تک سینے میں شدت سے دھڑک رہا تھا۔ ان کا یوں شدت بھرا ملاپ شمیر کی شدتیں ایک دفعہ پھر روما سب سوچ کر شرم سے پاگل ہو رہی تھی۔ کیسے اس نے شمیر کو فاسٹ موو کرنے کا کہا تھا؟ کتنی بے شرم ہو تم روما، ویسے حد ہے۔ اپنے آپ کو ڈبوتی ہوئی شمیر کے قریب ہوئی تھی اور آہستہ سے اپنا سر اس کے سینے پر رکھا تھا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ جی میں ٹھیک ہوں، اس کے سینے میں منہ چھپاتے روما نے شرمیلی سے مسکراہٹ سے کہا تھا۔ وہ بہت خوش تھا، آج اس نے اپنی محبت کو ہمیشہ کے لیے پا لیا تھا اور اسے یقین تھا جلد ہی روما بھی اس کی محبت میں گرفتار ہو جائے گی۔